عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم۔ آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے اردو کے نمائندہ انشائیہ نگار۔ انشائیہ ادب کی ایک مقبول صنف ہے۔ یہ صنف عرصہ دراز سے مختلف اصناف کے سائے میں پلتی رہی ہے۔ فلسفیوں کی بحثیں ہوں یا دوسرے لوگوں کے خیالات کا پرتو، اگر تلاش کیا جائے تو انشائیہ کے آثار ہر ادب میں ہمیشہ سے ہی پائے جائیں گے، لیکن ایک علیحدہ صنف کی حیثیت سے عالمی ادب میں اس کی عمر مختصر ہے۔ اردو میں انشائیہ کا آغاز ترجموں سے ہوا اور محمد حسین آزاد کو ترجمہ کاری کے سلسلے میں اولیت حاصل ہے۔ آزاد نے اگرچہ اردو ادب میں کئی رنگ بکھیر دیے، لیکن ان تمام رنگوں میں انشا پردازی کا رنگ سب سے زیادہ شوق اور متاثر کن ہے۔ آزاد نے ترجموں کے ذریعے اردو کو تمثیلی انشائیوں سے روشناس کرایا۔ ان کی تصنیف نئے رنگ خیال کو اردو انشا پردازی میں سنگ میل کا درجہ حاصل ہے۔ ان کی انشائیہ نگاری کی بنیاد خیال کی نئے رنگی پر ہے اور نئے رنگی خیال کے صفحات پر یہ رنگ بھرپور انداز میں بکھرا ہوا ہے۔ نئے رنگی خیال میں شامل مضامین کچھ انگریزی سے ترجمہ کیے گئے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو آزاد نے تلخیص کی صورت میں پیش کیا، اور بعض ایسے ہیں جن میں آزاد نے نفسی مضمون میں تبدیلیاں پیدا کی ہیں اور واقعات کو مشرقی ماحول سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آزاد کے انشائیوں کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے زندگی کے بعض اہم مسائل کو اپنے نوک قلم سے چھوتے ہوئے انشائیوں میں کہانی پن کو روا رکھا ہے، جو تمثیل کا ایک فطری اور لازمی تقاضا ہے۔ آزاد کے مزاج کی انشائیت سوانح، تاریخ اور علم زبان جیسے موضوعات کو بھی اپنی گرفت میں لیتی ہے، اس لیے تمثیل نگاری بھی اس گرفت سے آزاد نہیں رہی ہے۔ چونکہ تمثیل اس طرز تحریر کا ہرگز متحمل نہیں، اس لیے یہاں بھی آزاد ایک تمثیل نگار سے زیادہ انشا پرداز کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں، اور یہ انشا پردازی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ظاہر ہوئی ہے۔ اس لیے بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ نئے رنگ خیال کے بعض مضامین انشائیہ کے ابتدائی نمونوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بقول پروفیسر منصور احمد منصور، کوٹ: نئے رنگ خیال کی تمثیل نگاری آزاد کی انشائیت میں یوں جذب ہو کر رہ جاتی ہے جیسے محفل سماع میں موسیقی کی دھیمی دھیمی لائے سامع کے وجود میں شامل ہو جاتی ہے۔ انکوٹ۔ اس کتاب کے اکثر و بیشتر مضامین میں آزاد کی موجودگی تمثیل کو مجروح کر دیتی ہے۔ مصنف ہر جگہ کسی نہ کسی طرح موجود رہتا ہے، اس لیے آزاد کی انشا پردازی تمثیل پر غالب آ گئی ہے، ورنہ آزاد تمثیل نگاری کے لوازمات سے ناآشنا نہیں تھے۔ الغرض نئے رنگ خیال نے انشائیہ کی شمع کی لو کو تیز اور روشن کر دیا۔ اردو کے نمائندہ انشائیہ نگاروں میں خواجہ حسن نظامی بھی شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے بعض لازوال اور بہترین انشائیے یادگار چھوڑے ہیں۔ سپارہ دل ان کے انشائیوں کا مجموعہ ہے۔ خواجہ صاحب کے انشائے شخصی اور ذاتی انداز میں شگفتہ طبع اور خوش بیانی کے ساتھ لکھے گئے ہیں۔ سپارہ دل میں جو چیز شدت سے محسوس ہوتی ہے وہ موضوعات کا تنوع ہے۔ موضوعات کی رنگا رنگی اور تنوع شاہد ہیں کہ مصنف نے یہ موضوعات گرد و پیش سے اخذ کیے ہیں۔ حسن نظامی نے سنجیدہ، دقیق، فلسفیانہ مسائل یا بعید از فہم عالمانہ، متصوفانہ اور حکیمانہ مسائل پر خامہ پرسائی نہیں کی ہے، بلکہ روزمرہ کے معمولی واقعات اور تجربات میں حکمت اور صداقت کے جوہر ریزے دکھائے ہیں۔ حسن نظامی چونکہ ایک صوفی منش آدمی تھے، اس لیے انہوں نے زندگی کے ہر رخ اور پہلو کو صوفیانہ نقطہ نظر سے دیکھا۔ اسی وجہ سے زندگی کی ہر چھوٹی بڑی چیز ان کی توجہ کا مرکز بنی۔ تصوف ہی ان کی تمام تحریروں کی روح ہے اور اسی سے ان کے انشائیوں میں خدا پرستی، انسان دوستی اور دیگر اخلاقی اقدار جلوہ نما ہے۔ اسی وجہ سے وہ روزمرہ کے معمولی واقعات، تجربات اور باتوں میں حکمت اور صداقت کے جوہر دیکھتے ہیں۔ دیا سلائی، لیمپ، مٹی کا تیل، خدائی گراموفون اور لالٹین جیسی چیزیں بھی جو انسان کی مادی سہولیات اور سائنسی ترقیات کی مظہر ہیں، ان کے دل میں عرفان، صداقت اور روحانیت کی شمع روشن کرتی ہیں۔
حسن نظامی روزمرہ کی کسی مانوس چیز کے ظاہری خد و خال کا جائزہ لیتے ہوئے اس میں گہری معنویت کا کوئی نہ کوئی پہلو ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ غیر اہم اور معمولی انسانی تجربات اور چھوٹی بڑی چیزوں سے بھی معنی خیز نکات پیدا کرتے ہیں جو ان کے گہرے مشاہدے کا ثبوت ہے۔ مکھی اور مچھر کے تصور سے ہی ہمارے ذہن میں ایک گندی، غلیظ اور حقیر ہستی کی تصویر ابھرتی ہے، لیکن حسن نظامی نے ان موضوعات پر قلم اٹھا کر عقل کو حیران کر دیا ہے۔ بقول منصور احمد منصور، کوٹ: حسن نظامی نے حقیر اور معمولی موضوعات پر جس اعلیٰ پایہ کے انشائے لکھے وہ ایک اچھے انشائہ نگار کی جرب بینی اور ذہن رسا کی شہادت دے رہے ہیں۔ ان کے انشائے ہر طرح سے انشائیہ کے تقاضوں اور لوازمات کو پورا کرتے نظر آتے ہیں۔ انکوٹ۔ وہ بظاہر معمولی موضوعات کو ہاتھ لگاتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ قطرے میں سمندر دکھاتے ہیں۔ ان کے مضامین اگرچہ اخلاقی نہیں ہیں مگر ان سے اخلاق کا رنگ ٹپکتا ہے۔ اسی طرح ان میں تصوف کو براہ راست موضوع نہیں بنایا گیا ہے، البتہ ان موضوعات کے اندر تصوف کی لائے پائی جاتی ہے۔ موضوع چاہے کسی بھی درجے کا ہو، وہ انشائیہ نگار کے قلم اور ذہن سے پر لطف اور فکر انگیز موضوع بن کر سامنے آتا ہے۔ اس بات کی سب سے عمدہ مثال ہمیں یقیناً حسن نظامی کی تحریروں میں ملتی ہے۔ ان کے انشائیوں میں اپنے عہد کے مسائل کا گہرا شعور بھی ملتا ہے اور روح اثر کی جھلک بھی۔ ان کی زبان صاف ستھری، شستہ اور نکھری ہوئی ہے اور عبارتیں پرکیف و پر لطف ہیں۔ خواجہ حسن نظامی بلا شبہ اردو کے ایک صاحب طرز ادیب ہیں اور اس بات کا اعتراف اردو کے تقریباً تمام ادیبوں اور نقادوں نے کیا ہے۔ اردو انشا پردازی کا آج جو رنگ اور انداز ہے اسے نکھارنے میں سر سید احمد خان نے قابل قدر کام انجام دیا۔ انہوں نے مضمون نگاری کو نہ صرف اردو میں رائج کیا بلکہ اپنے مخصوص طرز سے اردو میں انشا پردازی کے نئے معیارات قائم کیے۔ انہوں نے متعدد مضامین ترجمہ کیے اور انہیں تہذیب الاخلاق کے ذریعے عوام تک پہنچا دیا، جن میں امید کی خوشی اہم ہے۔ سر سید نے جو انشائے یادگار چھوڑے ہیں ان میں تعصب، آزادی رائے، بحث و تکرار اور غلامی قابل ذکر ہیں۔ سر سید کا بنیادی مقصد چونکہ ملک و قوم کی فلاح و بہبود تھا، وہ شرافت، ہمدردی، سچائی، بے تعصبی اور شائستگی جیسے اوصاف دیکھنے کے متمنی تھے، اس لیے یہ چیزیں ان کے مضامین میں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس وجہ سے ان کے اندر انشائیہ کی طرح بے ربطی، شخصی اور غیر رسمی طرز اظہار اس حد تک موجود نہیں جو خالص انشائیہ کے لیے ضروری ہے۔ اصل میں وہ ریفارمر بھی ہیں اور سیاسی بیداری کے نقیب بھی، اس لیے وہ کسی ایسی بات کا ذکر نہیں کرتے جو ان کے مقصد سے ہم آہنگ نہ ہو۔ تاہم جہاں کہیں ان کی مقصدیت چند لمحوں کے لیے اوجھل ہو جاتی ہے وہاں ان کے قلم میں رنگینی اور شگفتگی سمٹ کر آتی ہے۔ مقصدیت کی جو لہر ان کے ذہن و فن پر چھائی ہے اس سے وہ اپنی تحریروں میں ایک مبلغ اور خطیب بن جاتے ہیں۔ ان کی انشائیہ نگاری کے بارے میں پروفیسر منصور احمد منصور کی رائے یوں ہے، کوٹ: اگرچہ ان میں انشائیہ کی روح پائی جاتی ہے لیکن ان میں کیف آگیں کیفیت نہیں، یہاں تاثرات کے مضراب کو چھیڑنے اور مسرت آفرینی سے زیادہ معلومات اور پند و نصیحہ کی فراوانی ہے۔ انکوٹ۔ ابوالکلام آزاد کا شمار بھی اردو کے نمائندہ انشائیہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ آزاد ایک قداور صحافی اور نامور ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اعلیٰ پایہ کے انشا پرداز بھی ہیں۔ ان کی تصنیف غبار خاطر نے انہیں اردو انشائیہ نگاری میں ایک ممتاز اور منفرد مقام دلایا۔ اگرچہ غبار خاطر ان کے خطوط کا مجموعہ ہے مگر اس کتاب کے زیادہ تر خطوط کے اندر وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو ایک اچھے انشائیہ کے بنیادی لوازمات ہیں۔ ان مکاتیب میں مصنف کا حد درجہ شخصی انداز ملتا ہے۔ مصنف کی شخصیت تقریباً ہر سطر اور ہر پیرا کو گہرے ہوئے ہے۔ ہر بات یہاں مصنف کی ذات ہے۔ انشائیہ کی شرط بھی یہی ہے کہ اس پر شخصی انداز حاوی رہے، یعنی موضوع کے ہر باب اور ہر سطر میں اس کی شخصیت کی دھوپ چھاؤں لرزاں ہو۔ غبار خاطر میں شامل مکاتیب میں بھی ہمیں آزاد کے شب و روز، ان کی مصروفیات، لباس، عادات و اطوار،
دوستوں سے تعلق، سیاسی و مذہبی نظریات اور دوسرے کارناموں کے علاوہ باریک سے باریک علمی و ادبی نکتے وضاحت کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اس لیے غبار خاطر انشائیوں کے بلند معیار پر پورا اترتا نظر آتا ہے۔ اس کتاب کے مطالعے سے مولانا آزاد کی زندگی اور نفسیات کی بہت سی گرہیں کھل سکتی ہیں۔ اس میں ذہن کی ڈھیلی ڈھالی اڑان کے ساتھ ساتھ ہر لفظ میں مصنف کی شخصیت جلوہ گر معلوم ہوتی ہے۔ الغرض غبار خاطر اردو انشائیہ نگاری میں نہ صرف ایک نیا موڑ ہے بلکہ گراں قدر سرمایہ بھی۔ اردو کے نمائندہ انشائیہ نگاروں میں رشید احمد صدیقی بھی شامل ہیں۔ وہ اگرچہ بنیادی طور پر طنز نگار ہیں مگر ان کے مضامین انشائیہ نگاری کے محاسن سے بھرے پڑے ہیں۔ اس سلسلے میں مضامین رشید کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے انشائیہ کے میدان میں اپنی مخصوص اسلوب سے وسعت پیدا کی۔ ان کا اسلوب طنز و مزاح کی شائستگی و شگفتگی سے عبارت ہے۔ انہیں بڑی سے بڑی بات کو انتہائی اختصار کے ساتھ کہنے پر قدرت حاصل ہے۔ ان کے مضامین چارپائی، کلچر، الیکشن، وکیل صاحب، ارہر کا کھیت، گواہ، اپنی یاد میں اور دعوت وغیرہ میں انشائیہ نگاری کے رنگ نمایاں ہیں۔ ان کے مضامین میں طنز و مزاح کی حسین آمیزش بھی ملتی ہے۔ وہ معاشرتی اور سماجی برائیوں پر خوب تنقید کرتے ہیں، تاہم ان کے یہاں انشائیہ نگاری کا انداز قائم رہتا ہے۔ مضامین رشید میں وہی نکتہ سنجی اور بے بات کی بات میں کچھ بات پیدا کرنے کی زیریں رو بہتی ہوئی نظر آتی ہے جو صرف اور صرف انشائیہ کا ہی طرح امتیاز ہے۔ ارہر کا کھیت اور دھوبی کا کتا بظاہر معمولی موضوعات ہیں لیکن رشید احمد صدیقی کی سدا بہار نثر نے ایسے رنگ پیدا کیے ہیں کہ ان کی حیثیت مسلم ہو جاتی ہے۔ ان کے خوبصورت، رواں اور بے ساختہ انداز بیان نے ان کی انشائیہ نگاری کو نہ صرف چار چاند لگائے ہیں بلکہ سخن اور نکتہ آفرینی نے ان کی تحریروں کو شگفتہ اور دل نشین بنا دیا ہے۔ رشید احمد صدیقی کے منفرد اور انوکھے اسلوب کی وجہ سے ان کی اپنی ایک الگ پہچان بن گئی۔ صدیقی صاحب وہ صاحب طرز انشاء پرداز ہیں جنہوں نے طنز و مزاح کے علاوہ اردو انشائیہ کو بھی تفکر اور تأمل کے آداب سکھائے۔ وہ اردو انشائیہ نگاری میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اختصار ان کے انشائیوں کا خاص وصف ہے۔ وہ طویل عبارت کو محض ایک آدھ فقرے میں بیان کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ وہ چارپائی، وکیل صاحب اور گواہ سے لے کر ارہر کا کھیت اور دیہاتی ڈاکٹر تک ہر قسم کے موضوع پر بے تکان لکھتے جاتے ہیں۔ وزیر آغا بھی اردو کے ایک منجھے ہوئے انشائیہ نگار ہیں۔ وہ صرف ایک انشائیہ نگار ہی نہیں بلکہ انشائیہ کے خد و خال ابھارنے، انشائیہ کی صنفی شناخت قائم کرنے اور اسے مضمون نگاری کی دوسری صورتوں سے ممیز کرنے میں بھی انہوں نے قابل قدر کام انجام دیا ہے۔ انہوں نے آج تک سینکڑوں انشائی تحریر کیے ہیں جو ان کے انشائیوں کے مجموع خیال پارے، چوری سے یاری تک، دوسرا کنارہ اور سمندر اگر میرے اندر گرے میں شامل ہیں۔ وہ انشائیہ کی مزاج، اسرار و رموز اور نکات کا گہرا ادراک رکھتے ہیں۔ انہوں نے بہت سارے مضامین میں خالص انشائیہ کے خد و خال واضح کرنے اور اسے طنز و مزاحیہ مضامین سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی۔ ان کے انشائیوں کی جو خاص بات ہے وہ ان کے تصنع سے پاک خلاقانہ نثر ہے۔ یہ خصوصیت ابتدا سے ہی ان کے انشائیوں کی پہچان بنی رہی۔ ان کے انشائیوں کی دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ محض ایک انشائیہ نگار کے روپ میں سامنے آتے ہیں۔ واعظ، مفکر اور مصلح بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ انہوں نے انسان، کائنات، سماج اور متعلقات سماج کو ہی موضوع بنایا لیکن کہیں بھی واعظانہ رنگ و آہنگ ان میں نہیں پایا جاتا۔ وہ اپنے انشائیوں میں فلسفیانہ نکتے بھی ابھارتے ہیں لیکن فلسفی نظر نہیں آتے۔ سائنس اور طبیعت کے دقیق مسائل کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں لیکن اپنی بات کو اصطلاحات کی بھول بھلائیوں میں کھونے نہیں دیتے۔ وہ بس وہی کہتے ہیں جو ایک انسان کی حیثیت سے محسوس کرتے ہیں۔ وہ کڑوی، تلخ اور تند باتیں بھی کہہ دیتے ہیں لیکن انہیں میٹھے انداز میں پیش کرنے میں انہیں مہارت حاصل ہے۔ وزیر آغا کے انشائیوں میں ہر چھوٹے بڑے موضوع کا زندگی کے ساتھ منسلک کرنے کا عمل قاری کو بار بار چونکا دیتا ہے۔ ان کے انشائیوں میں انکشاف ذات بھی ہے اور انکشاف کائنات بھی۔
وہ اپنے انشائیوں کے لیے خام مواد دیہات میں چاروں طرف پھیلی ہوئی زندگی سے لیتے ہیں۔ دیہاتی زندگی کے نشیب و فراز کی عکاسی کے ساتھ ساتھ شہروں کی پرتسنو زندگی کے گھٹن بھرے ماحول کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے بیشتر انشائیوں میں واحد متکلم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جس سے ذاتی، شخصی اور بے تکلفانہ انداز شروع سے ہی قائم ہوتا ہے۔ دراصل یہی بے تکلفانہ انداز اور ذات کے حوالے سے نقطۂ آغاز انشائیہ کی فضا کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ ایک اچھے انشائیہ کو پڑھتے ہوئے قاری اس میں اس قدر شریک ہو جاتا ہے گویا وہ آپ اسے دریافت کر رہا ہو اور وہی اسے لکھ رہا ہو۔ یہ صنف دراصل اتنی غیر رسمی ہے کہ معلوم ہوتا ہے جیسے چند بے تکلف دوست آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ وزیر آگا کے انشائیوں میں یہ خصوصیت بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ بلا شبہ وزیر آگا ایک کہنہ مشق انشائیہ نگار ہیں جو عصری مسائل اور زندگی کے سروکار کو انشائی انداز میں پیش کرتے ہیں۔ انشائیہ کا مزاج اسی بات کا متقاضی ہے کہ انشائیہ نگار ذہنی تحفظات سے اوپر اٹھ کر اور عالم و فاضل کا تنگ لباس اتار کر ایک عام انسان کی طرح حیات اور کائنات کے مناظر اور مظاہر کو مختلف زاویوں سے دیکھے اور معنی و مفہوم کی نئی سطحوں کو اجاگر کر سکے۔ اس اعتبار سے وزیر آگا ایک کامیاب انشائیہ نگار ہیں۔ اردو انشائیہ کو وقار اور اعتبار عطا کرنے میں مشتاق یوسفی اور مجتبیٰ حسین نے جن تخلیقی قوتوں اور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا وہ یقیناً اردو انشائیہ نگاری میں بے مثال ہے۔ مشتاق یوسفی کے مضامین کے مجموعوں خاکم بدہن اور چراغ تلے نے اردو انشائیہ کو پائیدار اور مستحکم بنیادیں فراہم کر دیں۔ مشتاق یوسفی کی تحریروں نے اردو نثر کو نہ صرف نئی جان، قوت اور روح بخشی بلکہ ہلکے پھلکے انداز میں انسان، حیات اور کائنات کے نادیدہ جہانوں کے در و دریچے بھی واقع کر دیے۔ رشید احمد صدیقی کے بعد اردو کے وہی سب سے بڑے اور منفرد انشائیہ نگار ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے ہی رشید احمد صدیقی کے فن میں توسیع کی اور اس کی نئی جہت دریافت کی تو بے جا نہ ہوگا۔ مجتبیٰ حسین نے بھی اس فن کے دامن میں نئے گل بوٹے کھلائے اور اس سے ادب، تہذیب، سیاست اور ثقافت کے لمس، لذت اور خوشبو سے روشناس کرایا۔ ان کے انشائیوں میں غم گساری اور درد مندی ایک زیریں رو کی طرح موجود رہتی ہے۔ وہ دھیمے لب و لہجہ میں بات کچھ اس انداز سے چھیڑتے ہیں کہ اندازہ نہیں ہوتا کہ بات مکمل ہونے پر کس طرح دل پر آریاں چلتی ہوئی محسوس ہوں۔ وہ جذبہ، احساس اور درد مندی کو آہستہ آہستہ ابھارتے ہیں، اس لیے اس کا اثر بھی تا دیر قائم رہتا ہے۔ مجتبیٰ حسین کے ساتھ ساتھ یوسف ناظم نے بھی اردو کے نمائندہ انشائیہ نگاروں میں اپنی جگہ بنا لی۔ ان کی خدمات کو کسی طور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ محمد جماں آزرداں نے بھی اردو انشائیہ میں اپنا مقام بنایا ہے۔ ان کے انشائیوں کے 9 مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ اولین مجموعہ غبار خیال کے عنوان سے 1973 عیسوی میں شائع ہوا اور پھر یکے بعد دیگر 8 مجموعے شائع ہوئے، جن میں 3 کشمیری انشائیوں کے مجموعے بھی شامل ہیں۔ آزردہ صاحب نے اس صنف کو باقاعدگی سے اپنا کر ایک منجھے ہوئے انشائیہ نگار کی طرح اس فن کی باریکیوں، نزاکتوں اور گہرائیوں کو گرفت میں لیا ہے۔ اختصار اور غیر سالمیت انشائیہ کے فن کی روح ہے اور یہ دونوں خصوصیات آزردہ صاحب کے انشائیوں میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ ان کے انشائیوں میں طنز و مزاح کا عمل دخل زیادہ ہے، جس کی بنا پر ان کے یہاں ایسی تحریروں کی بھی کمی نہیں جہاں انشائیہ کی بساط الٹتی نظر آتی ہے اور طنز و مزاح اپنا دامن اس قدر پھیلا دیتا ہے کہ انشائیہ کے نقش مدھم پڑنے لگتے ہیں۔ تاہم مجموعی طور پر طنز و مزاح ان کے انشائیوں میں یوں شیر و شکر ہو جاتے ہیں کہ انشائیہ اپنا وجود قائم رکھنے میں کامیاب رہتا ہے۔ طنز و مزاح کی چاشنی ان کی تحریر میں ایک خاص لطف اور رنگ پیدا کرتی ہے۔ ان کے یہاں چھوٹے چھوٹے فکروں اور جملوں میں طنز، ظرافت، کشادگی اور خیال آفرینی ملتی ہے جو چٹکیاں بھی لیتی ہے اور متاثر بھی کرتی ہے۔ ان کے یہاں موضوعات کی رنگا رنگی اور تازگی ہے۔ انہوں نے انسانوں کے علاوہ جانوروں پر بھی انشائے لکھے ہیں۔ موسم، شہر اور انسانی رشتے بھی ان کے انشائیوں کا موضوع رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے انسان کی مختلف جذباتی و ذہنی کیفیتوں،
حالتوں اور بنیادی جذبوں پر بھی انشائے لکھے ہیں۔ وہ نہایت ہلکے پھلکے موضوعات اور روزمرہ زندگی کے تجربات اور مشاہدات کے توسط سے سماجی و معاشرتی زندگی کے ان مخفی گوشوں کو روشن کرتے ہیں جو عموماً نگاہوں سے اوجھل رہتے ہیں۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے واقعات اور تجربات کو اپنی فکر و نظر کے قالب میں ڈھال کر اہم اور قیمتی بنا دیا ہے۔ کشمیر کی سیاسی و سماجی زندگی کے کئی رخ بھی ان کے انشائیوں میں نظر آتے ہیں۔ ان کے انشائے کشمیر کی ثقافتی زندگی کے رنگوں کو بھی اپنے اندر جذب کیے ہوئے ہیں۔ ان کے یہاں لفظ و خیال کا خوبصورت امتزاج ملتا ہے۔ ان کے پاس منظر، واقعات، کیفیات اور احساسات کا گلدستہ سا ہے۔ شیریں کے خطوط، غبارِ کارواں، کانٹے، گلدستہ اور سن تو سہی ان کے اردو انشائیوں کے مجموعے ہیں۔ الغرض یہ وہ نمائندہ انشائیہ نگار ہیں جن کے دم سے اردو انشائیہ کی شمع اب تک روشن ہے۔ اردو انشائیہ کے آسمان پر ان کی حیثیت درخشاں ستاروں کی مانند ہے۔ ان کی خدمات کو اردو انشائیہ نگاری کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آج جس موضوع پر ہم نے بات کی آپ نے اس سے استفادہ کیا ہوگا۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے آداب۔